السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو دا 44th ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ بچپن کی کہانیاں. یے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آر یو؟ اور بچپن کی کہانیوں میں پیارے بچوں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے پرندے کی فریاد. اور پرندے کی فریاد علامہ محمد اقبال کی ایک اور نظم ہے جو انہوں نے پیارے بچوں کے لیے لکھی ہے. اور پرندہ کیا ہوتا ہے؟ پرندہ ہوتا ہے برڈ، اور پرندے ہوتے ہیں برڈز. اور فریاد کا مطلب ہوتا ہے جیسے پلی کرنا، ٹو پلی اور ٹو ریکویسٹ اور ٹو ڈیزائر سم تھنگ. اور علامہ محمد اقبال کی اس نظم میں ایک پرندہ جو ہے وہ کیا فریاد کر رہا ہے؟ وہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ ہی از ناٹ فری اینی مور، وہ آزاد نہیں ہے. اور جب وہ آزاد نہیں ہے اور وہ کیپٹیو ہے، یعنی ہی از ان اے کیج، تو وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، وہ کیا پلی کر رہا ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی 44ویں کہانی یعنی کہ 44th ایپیسوڈ 44th اسٹوری شروع کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت آرام سے کمفرٹیبل ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے دھیان سے یہ نظم، یہ پوم سنیں. اس کا کیریکٹر یعنی کہ پرندے کے بارے میں سوچیں، اینٹیسپیٹ کریں آگے کیا ہوگا، اینڈ یوز یور امیجنیشن ٹو ڈو دیٹ. So let's start. پرندے کی فریاد. A bird's plea. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. یاد کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریممبر سم تھنگ. گزرا ہوا زمانہ یعنی a time that has been past. باغ ہوتا ہے، باغ کا مطلب ہوتا ہے گارڈن. وہ باغ کی بہاریں مینس جیسے اسپرنگ ٹائم، یعنی جب وین دا فلاورز آر ایٹ فل بلوم. وہ سب کا چہچہانا، جب چڑیاں جو ہیں وہ چرپ کرتی ہیں تو اس کو چہچہانا کہتے ہیں. So here the bird is saying that I'm constantly reminded of the times that have already passed, you know, the olden times. وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا جب it was spring time and the birds were all chirping. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. آزادی جو ہوتا ہے پیارے بچوں وہ ہوتا ہے فریڈم. اور گھونسلہ ہوتا ہے نیسٹ، برڈز نیسٹ. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. خوشی جو ہوتا ہے یہاں پہ، خوشی ویسے ہیپینیس ہوتی ہے بٹ یہاں پہ یوز ہوا ہے جیسے اپنی ولنگنیس جیسے ہوتی ہے، رائٹ. سو ہی از ناؤ سیئنگ دیٹ گون آر دوز ڈیز وین آئی ہیڈ دا فریڈم ٹو موو اباؤٹ آن مائی اون. یو نو اٹ واز مائی اون ڈیسیژن وین آئی وانٹیڈ ٹو گو ہوم. اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، یعنی وین آئی ہیڈ دا پریولیج of making that decision to go about on my own time. لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. I will explain in a bit what he is trying to say. آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں.
So the bird is now really, really sad, and he says that my heart aches when I think about all the moments of the time that I was free. And now he says that I do not hear any more lovely sounds in my cage. Aati nahi sadaएं. I don't hear any beautiful chirpiness. Qafas hota hai cage. So he's saying I don't hear those in my cage anymore. ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. سو ہی از لانگنگ فار فریڈم. کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں, ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. بد نصیب ہوتا ہے انفارچونیٹ, گھر آپ کا ہاؤس ہوتا ہے, ترسنا ہوتا ہے ٹو لانگ فار سم تھنگ, ساتھی جو ہیں وہ آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, اور قید جو ہے وہ کیپٹیوٹی ہوتی ہے. سو the bird is saying that how unfortunate I am that I'm longing for freedom and all my other friends are freely roaming about, and here I am in captivity. So he's trying to remember about all the good times, and he's saying that how unfortunate that I'm here in captivity and I don't get to enjoy all the good times that I used to. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں, میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. بہار جو ہے وہ ہوتی ہے اسپرنگ ٹائم. جیسے اوکے, سو ہاؤ مینی سیزنز آر دیئر؟ یس, دیر آر 4 seasons: سمر, ونٹر, اسپرنگ اینڈ آٹم. تو بہار جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسپرنگ. اور جب اسپرنگ آتا ہے, بہار آتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز بہت ڈسٹنکٹ ہوتی ہے. جی, دیر آر سو مینی نائس بیوٹیفل فلاورز آل اراؤنڈ, رائٹ؟ سو کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں, یعنی دا فلاورز آر سو ہیپی. ہنسنا مینس ٹو لاف اینڈ ٹو بی ہیپی, رائٹ؟ اور کلیاں جو ہوتی ہیں, پھول ہوتے ہیں فلاورز, اور کلیاں ہوتی ہیں ان کی بدز. سو ہی از سیئنگ دیٹ ناؤ دیٹ دا اسپرنگ از ہیئر, دا فلاورز اینڈ دیئر بدز آر سو ہیپی. بٹ لک ایٹ می, میں اس اندھیرے کمرے میں قسمت کو رو رہا ہوں. اندھیرا ہوتا ہے ڈارک, گھر ہوتا ہے ہاؤس, قسمت جو ہوتی ہے وہ آپ کی فارچون ہوتی ہے. تو ان دس کیس ہی سیئنگ دیٹ اٹ از مائی مس فارچون that I am lying here wailing in this dark house, dark cage. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں, ڈر ہے یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں. So now he is saying that who should I tell this tale, my tale of woe? Who should I tell? الہی ہوتا ہے گاڈ. سو ہی از ان اے وے ہی از ٹاکنگ ٹو گاڈ, ہی از میکنگ اے پلی ٹو گاڈ, اینڈ ہی از سیئنگ میں دکھڑا کسے سناؤں, ہو شوڈ آئی ٹیل مائی وہ, ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. یعنی آئی ایم افریڈ دیٹ آئی مائٹ جسٹ ڈائی ان دس کیپٹیوٹی, ان دس کیج آف مائنڈ. جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے, دل غم کو کھا رہا ہے, غم دل کو کھا رہا ہے. So in this verse, the bird is sharing his heartache with you, and he is saying that since my separation from the garden, since I have been kept in captivity, I am dying of grief. My heart is heavy. So he is extremely disheartened and sad. گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے, دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. So he's saying that don't consider it that I am singing a song, but call it the wailing of my wounded heart. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی, تو چھوڑ کر دعا لے. So now he's saying, oh, the one who has confined me, please set me free. بے زباں ہوتا ہے سائلنٹ, اور قیدی ہوتا ہے پرزنر.
So he's saying that I'm a silent prisoner. If you want to earn my blessing, please set me free. اچھا پیارے بچوں، یہ نظم جو ہے اردو میں تھوڑی سی مشکل تھی، اور میں نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن بیفور وی ڈگ ان ٹو دا میسیج آف دس پوم، اس نظم کے میسیج میں ہم جو ہے وہ غور کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ نے ابھی تک سنا ہے، آپ کے خیال میں علامہ محمد اقبال ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ واٹ لیسن از ان اسٹور فار اس؟ سوچ کے بتائیں. آئی ول گیو یو اے کپل آف سیکنڈس ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. جی پیارے بچوں، اس نظم میں پرندے کی فریاد میں علامہ محمد اقبال ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ میسیج آزادی کا ہے. اور آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی ہوتی ہے آپ کی فریڈم، آپ کی انڈیپینڈنس. اور اس پرندے کے تھرو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ پرندہ جب آزاد تھا، جب فری تھا، تو وہ کس طرح اسپرنگ کو انجوائے کرتا تھا اور فلاورز کو انجوائے کرتا تھا، اور وہ دوسرے برڈز کی سنگنگ کو انجوائے کرتا تھا. وائی؟ بیکاز ہی واز فری. اور جب وہ پکڑا گیا، اور جب وہ ایک کیج میں تھا، اور جب اس نے لوز کی اپنی آزادی، اپنی فریڈم، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے وہ زمانہ یاد کیا جب وہ آزاد تھا، اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ جب میں آزاد تھا تو میں کیا کیا کچھ کر سکتا تھا. رائٹ ناؤ دیٹ ہی واز ان پرزن، ہی واز ان اے کیج، وہ اپنی مرضی سے اڑ نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے جہاں اس کا دل کرے وہاں نہیں جا سکتا تھا. So this poem tells us about the heartache or the heartbreak of a bird who has lost his freedom. اور اس کے تھرو علامہ محمد اقبال ہمیں یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ہیومنز کو، انسانوں کو، اینڈ دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ کو یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں پیارے بچوں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ہیو یور انڈیپینڈنس. کیونکہ دیکھیں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ آزاد ہوتے ہیں، تو آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو، رائٹ؟ بیکاز یو ہیو فریڈم آف اسپیچ، یو ہیو دا فریڈم ٹو چوز، یو ہیو دا فریڈم ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، رائٹ؟ بٹ وین یو آر ان اے کیج اور وین یو آر اے کیپٹیو، دین واٹ ہیپنس؟ یو کی ناٹ ڈو تھنگس وٹ یور ہارٹ ڈیزائرز، رائٹ؟ تو اس لیے پیارے بچوں، one should never ever trade their freedom for anything in life. I hope آپ نے یہ نظم علامہ اقبال کی انجوائے کی ہوگی. علامہ اقبال جو ہمارے بہت ہی مشہور سب کانٹیننٹ کے شاعر تھے، پوئٹ تھے، فلاسفر تھے، تھنکر تھے، اور انہوں نے بہت سی پیاری نظمیں بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے لکھیں، یعنی کہ ینگسٹرز کے لیے لکھیں، تاکہ وہ ان کو یہ بتا سکیں دیٹ یو ہیو دی پاور ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آئی ول انکریج یو ٹو پلیز شیئر دس پوم ود یور پیرنٹس اینڈ ڈسکس اٹس میسیج. اینڈ ناؤ اٹس دا ٹائم فار دا کوئز. تو پہلے تو مجھے بتا دیں کہ پرندہ یا پرندے اور فریاد کس کو کہتے ہیں؟ جی پرندہ ہوتا ہے برڈ، پرندے ہوتے ہیں برڈز، اور فریاد کا مطلب ہوتا ہے ٹو پلی اور ٹو میک اے ریکویسٹ. یاد تھا نا، آتا ہے یاد مجھ کو، تو یاد کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے ٹو ریممبر. وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. باغ ہوتا ہے گارڈن، اور چہچہانا ہوتا ہے جیسے برڈس چرپنگ.
آزادی. آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I will count till 5. 1, 2, 3, 4 and 5. جی گڈ جاب یو گائز. آزادی ہوتا ہے فریڈم. اور گھونسلہ؟ گھونسلہ کہتے ہیں نیسٹ کو، برڈز نیسٹ. بد نصیب؟ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں. بد نصیب ہوتا ہے انفارچونیٹ. ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. ساتھی؟ ساتھی ہوتا ہے فرینڈز. آئی بہار، کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں. بہار؟ I can give you a hint. It's one of the seasons. Yes, you guessed it right. بہار ہوتا ہے spring. اور پھولوں کی کلیاں؟ پھول ہوتے ہیں flowers اور کلیاں ہوتی ہیں ان کی buds. Good job you guys, you did great. And now it's the time for the teaser. ہماری نیکسٹ کہانی کا، جس کا نام ہے لکڑہارا اور سونے کی کلہاڑی، یعنی دا ووڈ کٹر اینڈ دا گولڈ ایکس. اور اس کہانی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لکڑہارا یعنی کہ ووڈ کٹر جب اپنی کلہاڑی کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ کلہاڑی اس کو کس طرح ملتی ہے، اور جب اس کے پاس چوائس ہوتی ہے آنیسٹ ہونے کی یا ڈس آنیسٹ ہونے کی تو وہ کیا چوز کرتا ہے، اور پھر کیا اس کو اس بات کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے یا نہیں. پر اس کے لیے آپ کو میری نیکسٹ کہانی سننی پڑے گی جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 45. اور اگر آپ نے یہ کہانی انجوائے کی ہے تو پلیز اپنے اماں بابا سے کہیے گا کہ میرا پوڈ کاسٹ جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ جی بچپن کی کہانیاں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے اچھے ریویوز دیں. اینڈ یو کین آلسو سپورٹ می تھرو پیٹریون. آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. پیٹریون کا لنک ہر ایپیسوڈ کے شو نوٹس میں ہے. اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ماوش رحمان. سائن آف کرتی ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.